اسلام نے جو دائرہ کھینچا ہے نا، دیکھو دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا رہبانیت کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو، اور ایک انتہا اباحت پسندی کی طرف، لبرلزم کی طرف لے کے جاتی ہے. لبرل لوگوں کے ہاں اتنی آسانیاں ہیں کہ نکاح کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. ویسے وہ تقریریں کرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ کم عمر لڑکیوں سے، بعض علماء نے کی ہے نا، تو شادیاں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، خود کیا کچھ کرتے ہیں رات کی تنہائیوں میں، کتنی کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ایک طرف یہ لبرلزم ہے جن کی خواہشات کے دروازے چوپٹ کھول دیے، حلال و حرام کا فرق مٹا دیا. دوسری طرف وہ مذہبی جنونی طبقہ ہے جو رہبانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو. رہبانیت جو عیسائیوں نے وضع کی تھی کہ نہیں بھائی بس اللہ اللہ کرنا ہے بیٹھ کے، گھر پالنا، بیویاں پالنا، بچے پیدا کرنا اور ان کے لیے کمانا، یہ نہیں ہے. ملک کو ایٹمی پاور بنانا، بس اللہ پہ توکل کرو، ملک کو ایٹم بم بنانے دینے کی ضرورت بولو نہیں. نماز سے سارے کام ہو جائیں گے. اگر نماز سے آپ کی ساری حفاظتیں ہوتی تو قرآن صحابہ کو یہ حکم دیتا سورہ نساء میں کہ نماز میں بھی اسلحہ نہ اتارو، اسلحہ پہن کے نماز پڑھو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کیونکہ کافر یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے اور جنگی سامان سے غافل ہو جاؤ اور تمہیں نماز کی حالت میں دیکھ کر اچانک حملہ کر دے تم پہ. ہے بھائی بولتے کیوں نہیں؟ قرآن تو کہہ رہے نماز بھی ایسے غافل ہو کے نہیں پڑھو کہ بم پھٹے اور سارے لیٹے ہوئے ہیں. حفاظت کا نماز کے دوران انتظام ہونا چاہیے. لوگوں کو گارڈ پہ اعتراض ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے گارڈ تھا، نماز میں ممبر پہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ ایسے ریپیٹر لے کے نا یوں یوں دے. لوگوں نے کہا یہ کون سی مسجد ہے پتہ نہیں، ان کو اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں. نماز میں تو ہم اللہ کی طرف مشغول ہوتے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں بھول جائے گا؟ اللہ ریپیٹر سے ہمیں بچائے گا؟ کیا مسجدوں میں نماز کے دوران بم نہیں پھٹے؟ اور کیا صرف بم ہی پھٹتا ہے، لوگ جڑے ہوئے رہتے ہیں بم پھٹنے کے بعد؟ بھائی نماز کے دوران اللہ نے کرے بم پھٹا تو چونکہ نماز میں تھے اس لیے صرف بم پھٹے گا، نمازی نہیں پھٹیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ چونکہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو پھٹنے سے بچا لے گا؟ ابے کیا ہو گیا، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ابے تبے پہ آ جاتا ہوں میں بعض. تو اللاجیکل باتیں دینداروں کی ایک علامت بن چکی ہے. ایک دیندار ہیں وہ بڑے نیک آدمی ہیں، اب تو مجھے نیک لگ کے لگ جاتا ہے یہ الٹی بات کرے گا آگے سے. پتہ چل رہا ہے نیک ہے، اس کا مطلب ابھی یہ بھیکو ہے. مجھے تو ویکسین پہ ہر وقت نا ملامتیں پڑتی رہتی ہیں، جیسے پتہ نہیں میں کوئی اللہ نہ کرے یہودیوں کا ایجنٹ ہوں جو آپ کو ویکسین لگانے کا میں نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ مشورہ دے دیا. تو وہ کہنے لگی کیا ویکسین مفتی صاحب لگا کے رکھی ہوئی ہے، اور کیا لوگوں کو بتاؤ یہ یہودیوں کی کتنی بڑی سازش ہے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ دوسرے ملک سے آئے تھے، انہوں نے کہا یہودی سب سے زیادہ خود اس سے پریشان ہے ویکسین سے، جس کی سازش ہے نا. اللاجیکل باتیں، نہ کوئی رپورٹ ہے نہ کوئی خبر ہے. ٹھیک ہے آپ نہ مانو نہ لگواؤ، لیکن چپ کر کے بیٹھے رہو یہ اچھا نہیں ہے. جب آپ کا پوری تحقیق نہیں ہے، دجال کا ویکسین سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. دجال آئے گا اپنے ٹائم پہ آئے گا، جو کرنا ہے وہ کرے گا. ہر چیز جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی دجال کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. کہہ رہے یہ جو پاؤڈر کے دودھ ہے نا یہ دجالی سازش ہے. میں نے کہا یار میں بھی ڈبے اور پاؤڈر کے دودھ کا بالکل قائل نہیں ہوں، بھینسوں کے دودھ کا قائل ہوں. جو نکلتا ہے وہ مینڈک بھی اس میں جاتے ہیں. آپ کو شکر کرو یہ چھان کے دیتے ہیں. حقیقت بتا، گوالے جب دودھ دیتے ہیں نا تو بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالا دے رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ چھان لیتے ہیں اس کو. اگر یہ بغیر چھانے دیں آپ یہ دودھ پینا چھوڑ دو. مکھی مچھر تو بہت ہلکی چیز ہے، مینڈک نکلتے ہیں اس میں سے، بہت ہلکی چیز ہے مکھی مچھر. مینڈک زیادہ ہو گئی لیکن دیکھ لینا. تو ہم بھی ڈبے کے دودھ کے قائل نہیں ہیں، لیکن دجالی سازش، دجال کا نیڈو سے کوئی تعلق نہیں ہے. دجال کو دجال رہنے دو. ہر نبی نے یہ حقیقت، لوگ کہتے ہیں دیکھو ہر نبی نے اپنے دجال سے ڈرایا نا اپنی قوم کو. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے ڈرایا، بالکل ٹھیک ہے، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، دجال جنت بھی دکھائے گا، جہنم بھی دکھائے گا، بالکل صحیح ہے، یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن آپ کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ دجال بولو. جیسے آپ کو امریکہ سے اگر دشمنی ہے، دو بندے گلی میں لڑ رہے ہیں، یہ کس کی سازش ہے؟ امریکہ کی. بھائی امریکہ کی سازشیں ہم مانتے ہیں، آپ کے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا امریکہ سے کوئی تعلق، ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں مت ڈالو. اور روحانی عامل ڈالے گا ساس کے کھاتے میں کہ تمہاری ساس نے کروایا ہے، سوکن کے کھاتے میں ڈال دے گا کہ میاں بیوی کی لڑائی لڑوائی ہے، وہ روحانی عامل اسی کھاتے میں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ ان کا اپنی غلطی ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں. ان لاجیکل باتیں تو دجال کے کھاتے میں، نیسلے کا پانی دجال میں ڈالا ہوا تھا، نیسلے اور یہ ایکویفینا اور یہ جو پانی آ رہے ہیں نا کمپنیوں کے، یہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. یہ میں بھی ڈاکٹروں سے ہی پوچھتا ہوں، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، وہ کہ فائدہ مند ہے، کوئی کہ نقصان دہ. میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے، ورنہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو لیکن میرے بھائی اس پانی کا دجال سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ، یہ دجال کی تیاری ہے پانی، نہ دجال سے اس کا کوئی تعلق ہے. پولیو کے قطرے دجال کے باپ کو بھی معلوم نہیں ہے. دجال آئے گا نا، آپ بولو گے پولیو، کہے گا یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. جیسے معین اختر کہتے ہیں میرے ماموں نے جب پولیس بلوائی، مالک مکان نے جب پولیس بلوائی نا، ماموں کرایہ نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کم بخت پانی کیسا آ رہا ہے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا دے نلکے سے. تو جب کرایہ نہیں دے رہے تھے تو مالک مکان نے جب پولیس بلوائی تو میرے ماموں نے پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں کہ پولیس والوں کو بھی ان پارٹس کا علم نہیں تھا. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ والے کون سے اعضاء ہیں جسم کے جن کو یہ گالیاں دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، میں نے خود پہلی دفعہ سنے. تو جیسے معین اختر کے ماموں نے پولیس والوں کے جن پارٹس کو گالیاں دی ان کا پولیس والوں کو بھی علم نہیں ہوتا. اور واقعی آج ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو آدمی میں ہے ہی نہیں. بعض ایسی گالیاں ایسی ایسی چیزوں کو دی جاتی ہیں جو ہے ہی نہیں. بلب کے رشتہ دار ہوتے ہیں بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں، بلب کی نہ والدہ ہوتی ہیں نہ ہمشیرہ ہوتی ہیں. لائٹ چلی جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بلب کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، لیکن بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو خیر، تو دجال جب آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے یہ پولیو کے قطرے پلانا آپ کی سازش تھی؟ یہ کرونا آپ نے نکالا؟ کرونا کی ویکسین آپ نے نکالی؟ اور نیسلے کا پانی آپ کا پیدا کرتا تھا؟ کہ بھائی ان پارٹس کا تو مجھے علم نہیں. بولو، کہہ رہے یہ تو ہم نے خود پہلی دفعہ سنا ہے. کہہ رہے میں جتنا برا ہوں نا اتنا ہی رہنے دو، جتنا برا ہوں وہ میرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. دجال کہے گا اسی پہ خدا مجھے جہنم میں بھیج دے گا جو میں کر رہا ہوں، لیکن وہ جرائم میرے کھاتے میں مت ڈالو جن کا مجھے علم ہے ہی نہیں. تبھی وہ پولیس والے کہنے لگے ہوں گے نا کہ بھائی ایسے پارٹس کو گالیاں دو جو ہمیں معلوم تو ہے تاکہ ہم ان پارٹس کا دفاع کر سکیں. ایسے پارٹس کو گالیاں دے رہو جو ہے ہی نہیں تو ہم دفاع کیسے کریں اس کا؟ ان لاجیکل باتیں، ان لاجیکل کام. نماز اللہ اور بندے کے تعلق کا ایک ذریعہ ہے. نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز مصیبتوں سے بچاتی ہے، لیکن مصیبت سے بچنے کے اسباب پہلے اختیار کرنے پڑیں گے، پھر نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں سانپ نظر آئے سانپ کو مارو. سانپ کو مارنے کے لیے نماز توڑنی پڑے گی نا، چلنا پڑے گا. آپ نے تو یہ نہیں فرمایا چونکہ نماز میں مشغول ہو، سانپ کیا اژدہا بھی نظر آ جائے اللہ پہ ایمان مضبوط رکھو، تم اس وقت اللہ سے رابطے میں ہو، تمہارا سانپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. کیا ہو گیا بھائی؟ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ اے نبی جب آپ میدان میں نماز قائم کریں جماعت سے تو سارے مجاہدین آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوں، آدھے فرنٹ لائن پر رہیں
آدھے ایک رکعت پڑھ کے واپس چلے جائیں, وہ اپنی ایک رکعت وہاں مکمل کریں. حالانکہ یہ چل پھر رہے ہیں نماز میں, لیکن جنگ کی ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی کہ وہ ایک رکعت وہاں مکمل کریں, پھر وہ والا فریق یہاں آئے گا, ایک رکعت نبی کے ساتھ پڑھے گا, اگلی رکعت اپنی یہاں مکمل کرے گا, تاکہ سب کو ایک امام کے پیچھے, نبی کے پیچھے جماعت نصیب ہو جائے, لیکن میدان ہاتھ سے نہ جائے. اور اس دوران